السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ جی تو پیاری شہزادیوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نامحرم کی محبت پارٹ 5۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو میں نے پڑھا ہے سوچا اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ہماری عزت جو بہت قیمتی چیز ہے، میں ہر بار یہی بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ عزت بہت قیمتی چیز ہے، یہ ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں ملتی۔ میں جب 9th میں تھی تو میری ایک ٹیچر نے ہماری پوری کلاس کو ایک بات کہی تھی، جب میں آپ کو بتاتی ہوں تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے اب سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا لڑکی ایک بالکل سفید چادر کی طرح ہے، اگر اس پہ داغ لگ جائے نا تو وہ اترتا نہیں ہے۔ آپ بھی بالکل ایسی ہی ہیں، اپنی سفید چادر کو سفید رکھیے۔ آپ کو معلوم ہے جب اولاد نکاح کی عمر پر پہنچ جائے اور اس کے ماں باپ اس کا نکاح نہ کریں تو کیا ہے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا گناہ کس کو جاتا ہے؟ آپ تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں نا، پھر یہ آپ کن کاموں میں آ گئی ہیں؟ آپ اپنے لیے تو گناہ بن رہی ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی گنہگار بن رہی ہیں، کیوں کتنا کچھ ہے سوچنے کے لیے، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ غور و فکر کرو، ہم کائنات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ کبھی ہم نے اس دن کو دیکھا ہے کہ کس طرح چھپٹ جانے والی ہے؟ کیا آپ نے اپنی موت کو یاد کیا ہے کہ کبھی بات کرتے کرتے اگر موت نے پکڑا تو کیا ان چیزوں کو نہیں سوچتے؟ کہ آپ اپنی عزت کو نہیں سوچتی؟ کیا آپ اپنے مستقبل کو نہیں سوچتی کہ مستقبل میں کیا ہوگا اگر بلیک میلنگ شروع ہو گئی، اگر کوئی غلط کام شروع ہو گیا؟ کیوں ہم باز نہیں آ سکتے؟ کیوں ہم چھوڑ نہیں سکتی؟ دیکھیں وقت لگے گا لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے۔ جب تک آپ کو موبائلوں میں نمبر رہیں گے، جب تک آپ کے موبائلوں میں فیس بک رہے گی، انسٹاگرام رہیں گے، یہ آپ کے لیے ایک روم ہے۔ ان کو صرف ایک روم جو ہے وہ کمرہ ہے، وہ یہ گھر کا کمرہ نہیں ہے، یہ موبائل کا ایک کمرہ ہے آپ کے لیے۔ یہ فیس بک، یہ سارا کچھ، یہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، یہ سب کچھ ایک کمرہ ہی تو ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک جگہ پہ کبھی بھی الگ اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ اکیلے میں ہیں اور شیطان تیسرا آپ کے درمیان میں ہے۔ اگر ہم اب نہیں سوچیں گی تو ہم کب سوچیں گے؟ اگر ہم اب نہیں پیچھے ہٹیں گے تو ہم کب پیچھے ہٹیں گی؟ اب میری بات کو یاد رکھیے گا، اگر آپ دوبارہ واپسی کا راستہ اپنے لیے کھولیں گی نا تو اپنے زیادہ جواب دیں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس علم پہنچ گیا ہے۔ میری بہنوں، اس تعلقات کو چھوڑ دیجئے، اپنا ایمان بچا لیں۔ ایمان پہ موت کے لیے دعا کیا کریں، اپنے نیک نصیب کی دعا کیا کریں، اپنے لیے نیک محرم کی دعا کیا کریں، اپنے آنے والی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیا کریں۔ آج بہت لمبی باتیں ہو گئی ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھیں گی، امید ہے کہ آپ رک جائیں گی، امید ہے، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ آپ ضرور بدلیں گی خود کو۔ آج میں نے دیکھتی ہوں، آج میں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی کہ آپ لوگ نمبر بلاک کریں، آپ لوگ اپنے فیس بک آئی ڈیز یہ سارا کچھ ختم کریں اور مجھے میسج کریں۔ آج میں انتظار کروں گی آپ کا، آج میں انتظار کروں گی اس چیز کا کہ میری کتنی بہنیں ہیں اس ویڈیو پر گروپ میں جو یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کا بالکل انتظار کروں گی کہ آپ کے کتنے فیڈ بیک آتے ہیں مجھے۔ میری بہنوں، اگر کوئی مسئلہ ہے آپ وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں، آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں، آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتی ہیں، لیکن صرف آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ میں فری ہو کر آپ کی بات سن سکوں، غور سے سمجھ کر آپ کے مسئلے کو صحیح طور پہ صحیح طریقے سے بات کو سمجھا سکوں۔ اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ مجھ سے بالکل فری ہو کے بات کر سکتی ہیں، آپ کے اپنے ہر دل کی بات آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، اس کا حل مانگ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح اکیلے میں گھٹتی رہیں گی، آپ شیئر نہیں کر سکیں گی تو وہ پتہ ہے کیا وہ جو ایک گھٹن ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، انسان کو اندر سے مارنا شروع کر دیتی ہے، ہماری جسمانی صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی سے بات شیئر کر لیتے ہیں، اس کا حل مانگ لیتے ہیں نا، تو ہمارے دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے، ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی پہچان بھی کسی کے لفظوں سے کسی کی پہچان ہو جاتی ہے۔
مجھے الحمدللہ بہت سی لڑکیوں کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ ابھی مجھے صرف اور صرف آپ کی ایک بات نے بہت بدل دیا، وہ یہ تھی کہ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی دوست کو بھی یہی بات کی کہ موت آ گئی تو کیا کرو گے، اور اس نے اس لفظ کو، ان الفاظ کو اتنا اپنے اوپر سوار کیا کہ وہ تعلقات چھوڑ چکی ہے۔ میری بہنوں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں پر بھی غور کیا جائے تو نہ تو زندگی بدل دیتی ہے۔ پیاری لڑکیوں، تم ہر حال میں خوشبو کی عکاس ہو، کہانیاں پڑھنا ضرور مگر ان میں رہنا نہیں۔ تم کاہل شہزادی نہیں اور نہ نیند کی اسیر کہ سفید گھوڑے پہ آ کے کسی شہزادے کو تم میں زندگی پھونکنی پڑے۔ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، ان کی حفاظت کرنا۔ تم زندہ دل لڑکی ہو، کوئی کہے کہ تم میری محبت ہو تو بھلا کر آگے گزر جانا۔ کسی نامحرم کی محبت پر یقین مت کرنا، یہ وقتی کشش ہے۔ اپنے سر پر اوڑھی چادر کا مان رکھنا، بہک نہ جانا۔ بس چھوٹی سی کوشش ہے، سب لوٹ آؤ اس بے رغبت سے، اپنے مستقبل کا سوچ لو۔ آج کسی کی بیٹی پر نظر رکھ کر فخر کرتے ہو، کل تمہاری گود میں بھی بیٹی ہوگی، تمہارے ارد گرد تمہاری بہن بھی ہے، ان کا مسکراتا چہرہ یاد رکھنا۔ کبھی بد دعائیں آسمان کو بھی چھو جاتی ہیں، کبھی آہیں زمین بھی ہلا دیتی ہیں، کبھی مکافات عمل بھی سہنا پڑ گیا تو کیا کرو گے۔ ابھی تو لذت میں سکون ملتا ہے تمہیں، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ باقی نامہ اعمال رہ جائے کو آج ہی روک لو، خود کو ختم کر لو رابطے آج ہی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی، بند ہو گیا تو کیا کرو گی۔ مکافات عمل ہوا تو دکھ کیسے سہو گے، بہن کو، بیٹی کی، بیوی کو کیسے بتاؤ گے، گھر کا سکون کیسے لاؤ گے۔ چلیں اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو ان گناہوں سے بچا لے، آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے، آپ کو بہترین حالت میں رکھے، آپ کے ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے دلوں کو سکون میسر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔